بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں احمد صابر چغتائی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو کیسے پیدا فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں انسان کی تخلیق کے کون سے 4 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو بہشت میں رہنے کا حکم دیا۔ جنت میں تنہائی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام ملول ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند کا غلبہ طاری فرما دیا۔ جب آپ گہری نیند سو گئے تو خلاق کائنات اللہ رب العزت نے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جی ناظرین، حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہوئی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے پاس ایک انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت عورت کو بیٹھے دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کس لیے آئی ہیں؟ تو حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ مجھ سے انس اور سکون حاصل کریں اور مجھے آپ سے انسیت اور سکون میسر آئے اور ہم دونوں مل کر خوشی خوشی پیار سے زندگی بسر کریں۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النساء کی آیت نمبر 1 میں بیان فرمایا ہے۔ جی ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے یہ واقعات قرآن مجید فرقان حمید کے ان عجائبات میں سے ایک ہیں کہ جن کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوہر آبدار پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بنایا۔ جی ناظرین، اب جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں انسان کی تخلیق کے وہ کون سے 4 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرماتا ہے۔ جیسا کہ عام انسان پیدا ہوتے ہیں اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الدہر کی آیت نمبر 2 میں بیان فرمایا۔ انسانوں کے بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تنہا مرد سے انسان کا پیدا ہونا، جیسا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا۔ تیسرا طریقہ تنہا عورت سے انسان کا پیدا ہونا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پاک دامن کنواری بی بی مریم علیہ السلام کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اور چوتھا طریقہ ہے مرد اور عورت دونوں کے بغیر انسان کا پیدا ہونا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا بغیر مرد اور عورت کے۔ جی ناظرین، تو اس واقعے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے واقعے سے ہمیں یہ سبق اور درس ہدایت ملتا ہے کہ اللہ رب العزت جو قادر و قیوم ہے، خلاق عالم ہے، وہ انسان کو بنانے میں کسی ایک طریقے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ جس طرح چاہے انسان کو جیسے طریقے سے چاہے پیدا فرما دے۔ وہ محتاج نہیں ہے کسی بھی ذریعے کا، کسی بھی سبب کا۔ ہاں، اس نے عورت اور مرد یعنی والدین کو انسان کی تخلیق کا ذریعہ بنایا ہے دنیا میں، مگر وہ اس ذریعے کا ہرگز محتاج نہیں ہے۔ اس کی شان ہے
ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نے عرش و کرسی، لوح و قلم، زمین و آسمان اور عجائبات عالم کو کن فرما کر موجود فرما دیا۔ تو اس کی شان خلقیت کے سامنے، اس کی شان خالقیت کے سامنے بھلا انسان کی خلقت انسانی کی اوقات ہی کیا ہے، حیثیت ہی کیا ہے۔ ہاں، انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا بہترین شاہکار ہے، کیونکہ وجود انسان تمام خلق کی، تمام عالم خلق یعنی تمام مخلوقات کے نمونوں کا جامع مرقع ہے۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اے انسان، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر سمٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، عالم اکبر انسان کے اندر سمٹا ہوا ہے۔ ایک اور مقام پر سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ مالک کائنات، خالق کائنات نہ تو انسان کو بنانے میں کسی کا محتاج ہے، کسی ذریعے کا محتاج ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہم ہیں کہ ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اٹھیے، ہمت کیجئے اور کائنات کو تسخیر کیجئے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے اور ملک کی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔